بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب ما یقرأ فی صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ یہاں سے اس باب کے تحت نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعاؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ نماز جنازہ میں کون سی دعائیں پڑھنا مسنون ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں کون کون سی ہیں۔ اس سے پہلے باب میں یہ بتایا گیا تھا کہ نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اور یہاں سے طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ یکبر اربع تکبیرات یتعوذ بعد الاولی ثم یقرأ فاتحة الکتاب ثم یکبر ثانیہ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیقول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد والافضل ان یتممہ بقول کما صلیت علی ابراہیم الى قولہ انک حمید مجید۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہے۔ پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر دوسری تکبیر کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور بہتر یہ ہے کہ مکمل کرے کما صلیت علی ابراہیم سے لے کر انک حمید مجید تک۔ ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی الآیہ فإنه لا تصح صلاته اذا اقتصر علیہ۔ اس طرح نہ کہے جس طرح عام لوگ کہتے ہیں، یعنی ان اللہ وملائکته والی آیت پڑھ لے، فإنه لا تصح، بس صحیح نہیں ہوگی اس کی نماز اگر وہ اس پر اکتفا کرے۔ ثم یکبر الثالثۃ ویدعو للمیت وللمسلمین بما سنذکرہ من الاحادیث ان شاء اللہ تعالی، ثم یکبر الرابعۃ ویدعو ومن احسنہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ واغفر لنا ولہ۔ پھر تیسری تکبیر کہہ کر میت اور عام مسلمانوں کے لیے دعا کرے، جو ہم آئندہ احادیث میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ پھر چوتھی تکبیر کہنے کے بعد دعا کرے۔ بہتر دعا یہ ہے، اے اللہ ہم کو اس کے ثواب سے محروم نہ فرما، اس کے بعد ہم کو فتنے میں نہ ڈال، اور ہم کو اور اس کو معاف فرما۔ والمختار انہ یطول الدعاء فی الرابعۃ خلاف ما یتعادہ اکثر الناس لحدیث ابن ابی اوفی الذی سنذکرہ انشاءاللہ تعالی۔ پسندیدہ بات یہ ہے کہ چوتھی تکبیر میں خوب لمبی دعا کرے، برعکس اس کے جس کے لوگ عادی ہیں، جیسا کہ ابن ابی اوفی کی حدیث سے ثابت ہے، جس کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اس میں نماز جنازہ کا طریقہ بتایا گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہیے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنے چاہیے، اور اگر کسی نے ثنا کی جگہ پر سورۃ فاتحہ پڑھ لی تو اب یہ ثنا کے قائم مقام ہو جائے گی۔ امام ابن حمام فرماتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ بنیت ثنا پڑھ لی گئی تو اب جائز ہوگا، اور اگر بنیت قرات اور تلاوت سورۃ فاتحہ پڑھی تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھے جائے، اور تیسری تکبیر کے بعد کوئی بھی دعا پڑھنی ہے، سب جائز ہے اور سب کے نزدیک جائز ہے۔ فَأَمَّا الْأَدْعِيَّةُ الْمَأْثُورَةُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ الثَّالِثَةِ فَمِنْهَا، تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں، تو یہاں سے نماز جنازہ کی دعائیں ذکر کریں گے۔ وعن عبد الرحمن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازہ فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه
عنه وكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وادخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك المجد. رواہ مسلم. حضرت ابو عبد الرحمن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا پڑھی میں نے وہ یاد کر لی. آپ فرما رہے تھے اے اللہ اس کو معاف کر دے, اس پر رحم فرما, اس کو عذاب سے عافیت دے, اس سے درگزر فرما, اس کی مہمان نوازی اچھی کر, اس کی قبر کشادہ کر دے, اس کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے, اس کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا, اس کو اس کے دنیاوی گھر کے بدلے بہتر گھر, اس کے گھر والوں کے بدلے بہتر گھر والے, اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل کر, اس کو عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے بچا. حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا اس طرح سے مانگی حتیٰ کہ میں نے آرزو کی یہ میت کاش میری ہی ہوتی. تو اس حدیث مبارک میں نماز جنازہ کی ایک دعا بتائی, یعنی تیسری تکبیر کے بعد جہاں پر جب میت کے لیے اور تمام مومن اور مومنات کے لیے دعا کی جاتی ہے تو ان میں سے ایک یہ دعا فرمائی. تو اس میں اختیار ہوتا ہے جو بھی دعا مانگے مانگ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ دعائیں مانگیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہوں. تو وہ کئی دعائیں ہیں, ان میں سے ایک یہ دعا تھی جو ہم نے ابھی اس حدیث مبارک میں پڑھی. وعن ابی ہریرہ وابی قتادہ وابی ابراہیم الاشہلی عن ابیہ وابوہ صحابی. حضرت ابو ہریرہ, حضرت قتادہ اور ابراہیم الاشہلی رضی اللہ عنہم اپنے والد سے جو کہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو صلی علی جنازت فقال اللہم اغفر لحجنا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. رواہ ترمذی من روایت ابی ہریرہ والاشہلی ورواہ ابو داود من روایت ابی ہریرہ و ابی قتادہ. اللہ ان سب سے راضی ہو, وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی تو اس میں یہ دعا پڑھی اے اللہ ہمارے زندہ اور مردہ کو, ہمارے چھوٹے اور بڑے کو, ہمارے مردوں اور عورتوں کو, ہمارے حاضر اور غائب سب کو بخش دے. اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے بس اسے اسلام پر زندہ رکھ, ہم میں سے جس کو تو موت دے تو ایمان پر موت دے. اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر, اس کے بعد ہم کو فتنے میں نہ ڈال. اس حدیث کو ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ اور اشہلی کی روایت سے اور ابو داود نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی سے روایت کیا ہے. قال الحاکم حدیث ابی ہریرہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم. قال الترمذی قال البخاری اصح روایات هذا الحدیث روایت الاشہلی. قال البخاری و اصح شیء فی الباب حدیث عوف بن مالک. امام حاکم نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے. امام ترمذی نے کہا کہ امام بخاری نے فرمایا اس حدیث کی روایات میں اشہلی کی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے اور اس باب میں سب سے زیادہ صحیح روایت حضرت عوف بن مالک کی ہے. تو اس حدیث میں بھی ایک دعا منقول ہے اور یہ ایسی دعا ہے جو اکثر نماز جنازہ کی تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جاتی ہے اور یہ پڑھی جانے والی دعاؤں میں سب سے زیادہ مشہور دعا ہے
اسی دعا پر عامت الامت کا عمل چلا آ رہا ہے اور اس دعا کا پڑھنا بہتر اور افضل ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ابراہیم یہ تابعین میں سے ہیں اور ان کا قبیلہ بنی عبد الاشہل ہے۔ بنو الاشہل یہ انصار کے خاندان میں سے ہیں اور جو آگے روایت فرما رہے ہیں اپنے والد سے، یعنی ان ابی ہی۔ ان کے والد کا کیا نام ہے یہ معلوم نہیں، مگر وہ صحابی ہیں، اس لیے حدیث میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھو تو خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کے لیے خلوص کے ساتھ دعا مانگنے کا فرمایا، یعنی اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ نماز جنازہ خوب اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے، کہ یہ میت کا آخری عمل ہے اور اس اہتمام کے ساتھ اس کے لیے دعائیں مانگو۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد دعائیں منقول ہیں، کچھ ہم نے پڑھ لی جیسے کہ حدیث میں وارد ہوئی اور کچھ مزید آگے آ رہی ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ یہ دعا نماز جنازہ کے اندر کی ہے، نماز جنازہ کے بعد اب اجتماعی طور سے شریعت میں دعا مانگنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر جنازے کے بعد دعا مانگنی ہے تو وہ انفرادی طور پر فردن مانگی جائے، یعنی یہ نماز جنازہ کے اندر کی دعائیں ہیں، نہ کہ اس کے باہر کے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاة علی الجنازہ اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیتها للاسلام وانت قبضت روحها وانت اعلم بسرها وعلانیتها جئنا شفعاء له فاغفر له، رواہ ابو داود۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز میں یہ دعا پڑھی، اے اللہ تو ہی اس کا رب ہے، تو نے ہی اسے پیدا فرمایا، تو نے ہی اسے اسلام کی ہدایت کی توفیق دی، تو نے ہی اس کی روح قبض فرمائی اور تو ہی اس کے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم تیرے پاس اس کے سفارشی بن کر آئے ہیں، پس تو بخش دے۔ شفعاء یہ شفیع کی جمع ہے بمعنی سفارش کرنے والے، باب فتح یفتح سے آتا ہے، شفاء یشفعو۔ یہ دعا بھی نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جانے والی ایک دعا ہے، اور بھی کئی دعائیں کتب احادیث میں منقول ہیں۔ وقت کی گنجائش کے مطابق جتنی بھی دعائیں جمع کر کے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، گنجائش کے اعتبار سے زیادہ دعائیں پڑھنا مستحسن ہے، اور ان دعاؤں کو جمع کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ وعن واصلة بن الاسقع رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رجل من المسلمین فسمعته يقول اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وهب لي جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، رواہ ابو داود۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی، پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا کہ اے اللہ فلاں بن فلاں تیری امان میں اور تیری حفاظت میں ہے، پس تو اس کو قبر کی آزمائش اور جہنم کے عذاب سے بچا، تو وعدے کو پورا کرنے والا اور تعریف کے لائق ہے، اے اللہ پس تو اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ دعا بھی تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ہے۔
یہ بہت اچھی دعا ہے، اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے اور اسے بھی پڑھنا چاہیے۔ اس میں فرمایا وَهَبْ لِي جَوَارِكَ، ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حبل کے متعدد معنی بیان کیے گئے، مگر سب سے اچھا ترجمہ وہ ہے جو قرآن میں آتا ہے بمعنی مضبوطی سے پکڑنے والا، جیسے کہ قرآن میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہاں حبل سے مراد قرآن مجید ہے، اور جواری کا بمعنی امام یا حفاظت، تو حبل جواری کا اس میں اضافت بیانیہ ہے۔ گویا اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص جو قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہے، ایسے ہی قرآن کریم کو جو مضبوطی سے اختیار کرتا ہے، یعنی اس پر پوری طرح سے عمل کرتا ہے، یہ اس کے لیے امن اور سلامتی، ایمان اور معرفت کا باعث اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ وعن عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما انہو کبر علی جنازت ابنت لہو 4 تکبیرات فقام بعد الرابعۃ كقدر ما بین التکبیرتین یستغفر لها ویدعو ثم قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع هكذا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے جنازے پر 4 تکبیریں کہیں، چوتھی تکبیر کے بعد اتنی دیر کھڑے رہے جتنا 2 تکبیروں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، اس میں مرنے والی بیٹی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ وفی روایت کبر 4 فمکث ساعة حتى ظننت انه سيكبر 5 ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواہ الحاکم وقال حدیث صحیح۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے 4 تکبیریں کہی، پھر کچھ دیر ٹھہرے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ 5ویں تکبیر بھی کہیں گے، پھر انہوں نے دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا، بس جب وہ فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا یہ کیا بات ہے؟ تو عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہارے سامنے اس سے زیادہ نہیں کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، یا یہ فرمایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ راوی کو شک ہے، اس روایت کو حاکم نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ چوتھی تکبیر کے بعد اتنی دیر کھڑے رہنا، اتنی دیر صحابی کھڑے رہے جتنی دیر میں 2 تکبیروں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، اور اس میں اپنی مرنے والی بیٹی کے لیے مغفرت طلب کرتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے سلام سے پہلے، سلام پھیرنے کے بعد پھر کوئی دعا نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ یہ بذات خود ہی دعا ہے، اور وہ اتنی جامع اور مفید دعائیں ہیں، جیسے کہ چند دعائیں جو ہم نے ابھی حدیث میں پڑھی کہ ہم جتنی بھی دعائیں کر لیں وہ اس کی جامعیت تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تکبیریں 4 ہیں۔ اس بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نماز جنازہ میں 4 ہی تکبیریں کہی جائیں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے 4 سے زائد اگرچہ تکبیریں منقول ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل 4 ہی تکبیروں کا تھا، لہٰذا روایتوں میں 4 سے زائد تکبیریں جو منقول ہیں وہ منسوخ ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں ہم نے نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعاؤں کے بارے میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون سی دعائیں منقول ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی شخص نماز جنازہ میں یہ دعائیں پڑھیں تو وہ اس کو اس کے ترجمہ سمجھ کر اور خلوص کے ساتھ یہ دعائیں پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔